یہ عزاداری اگر میں اصطلاح استعمال کروں ایک آرگینک وجود ہے. جو یہ زندہ وجود ہوتا ہے نا، یہ خود یہ انسٹیٹیوشن مردہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ زندہ انسٹیٹیوشن ہے. زندہ انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ آرگینک وجود کیا ہوتا ہے؟ جو ارد گرد کے ماحول سے اثر قبول کرے، اس کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، وہ اپنے لیے جو مضر چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچتا ہے، جو مفید چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپناتا ہے. یہی زندگی کی علامت ہے نا. عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، وہ اپنا نظام، اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے. کوئی عمل آپ عزاداری میں کیجئے کتنا ہی نیا ہو، اگر عزاداری اپنے مزاج کے مطابق پائے گی تو اس عمل کو مستقل کر دے گی، اور اگر مزاج کے خلاف پائے گی تو اس عمل کو بالکل نظر انداز کر دے گی. 1927 میں لکھنؤ کے ایک حکیم صاحب نے، ہوتا یہ تھا کہ روز عاشور کا جلوس نکلتا تھا، اس جلوس میں لوگوں کے گھروں میں اکثر جگہ جگہ گھروں کے اندر عزاخانے بنے ہوئے تھے. ان عزاخانوں میں جو عاشور خانہ بنتا تھا اس میں تعزیے رکھے جاتے تھے. وہ تعزیے کاغذ کے بنتے تھے، تیلیوں سے اور کاغذ سے بنائے جاتے تھے. روز عاشور جب جلوس گزرتا جاتا تھا تو ہر گھر سے وہ تعزیہ برآمد ہوتا تھا، جلوس میں شامل ہوتا جاتا تھا. 100 تعزیے، 150 تعزیے، یہ سب جلوس میں شامل ہوتے تھے. یہ پورا جلوس جاتا تھا، ایک مقام تھا، ایک علاقہ تھا جس کو تال کٹورا کہتے تھے. تال کٹورے کے علاقے میں کربلا بنی ہوئی تھی. اس کربلا میں وہ تعزیے لے جائے جاتے تھے اور وہاں جا کر باقاعدہ قبریں کھودی جاتی تھیں اور ان تعزیوں کو وہاں پہ دفن کر دیا جاتا تھا. اب یہ وقت عصر تک، تقریباً مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ کام ختم ہو جاتا تھا. لوگ واپس آتے تھے، آ کے فاقہ شکنی کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب صبح سے فاقے کی کیفیت ہو تو فاقہ شکنی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی طور پر ذہن کی حالت وہ نہیں رہتی جو روز عاشور باقی تمام وقت میں رہتی ہے. پیٹ میں جب کھانا چلا جائے نا تو اب پھر رد عمل میں وہ جذباتی شدت نہیں رہ جاتی جو اس سے پہلے ہوتی ہے. اب لوگوں نے آپس میں باتیں بھی شروع کر دیں، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس پہ کوئی ہنس بھی دیا. اب ماحول بالکل بدل گیا. اور اس کے بعد ہی چونکہ سارا دن جلوس میں تھے، ماتم کیا تھا، تھک بھی گئے تھے، تو لوگ اپنے گھروں میں جا کے آرام شروع کر دیتے تھے. 1927 میں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اصل مصائب تو شروع ہی امام کی شہادت کے بعد ہوئے ہیں، تو جو اصل مصیبت کا وقت ہے اس وقت ہم جا کے گھروں میں پیر پھیلا کے سو جاتے ہیں یا آرام سے بیٹھ کے اپنی نارمل لائف شروع کر دیتے ہیں. اس وقت مجلس ہونی چاہیے. انہوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا. اس مجلس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا کہ یہ سوچ کر کہ اگر کربلا والے اس وقت شہیدوں کا تذکرہ کریں گے تو ماحول کیا ہوگا. وہ کسی فرش پہ نہیں بیٹھے ہوں گے، زمین پہ بیٹھے ہوں گے. چنانچہ عزاخانوں کے فرش اٹھا دیے جاتے تھے، اٹھا دیے گئے، زمین پہ لوگ بیٹھے، چراغ گل کر دیے گئے اور اس کے اندر وہ عزاداری ہوئی. اب اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ مجلس کا نام کیا رکھا جائے، جو خاص مجلس ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ کل کی شام جو تھی وہ شہیدوں کی شام تھی، آج کی شام شام غریبہ ہے. اس کا نام شام غریبہ رکھا. ذرا بتائیے کہ 1927 سے آج تک شام غریبہ کس طرح سے عزاداری میں شامل ہو گئی. مزاج عزاداری سے مطابقت رکھتی تھی شام غریبہ، عزاداری نے اس کو گلے سے لگا لیا اور اب ایک مستقل عمل کے طور پر ہر جگہ یہ شام غریبہ منائی جاتی ہے. مجھے معلوم ہے افریقہ میں جو ہمارے خواجہ حضرات ہندوستان سے گئے ہوئے جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں مومنین، انہوں نے ایک پیرلل ایک اور شام نکالی، اس کا نام شام وطن رکھا. چہلم کے دن، 40 کے دن شام کے وقت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ شام وطن ہے. اب ایک شام غریبہ ایک شخص نے ایجاد کی، ایک فرد واحد تھا، وہ اس طرح سے رائج ہو گئی. پوری کمیونٹی مل کے شام وطن منانا چاہتی ہے لیکن وہ آج تک پاپولر نہیں ہو سکا. اب کیوں نہیں ہو سکا یہ عزاداری جانے، اس کا فیصلہ ہے کون سی چیز قبول کرے، کون سی چیز رد کرے. جس کو اصلاح عزاداری کا خیال ہے، جس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، خدا کے لیے جو اچھی چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے نا، فرش عزا بچھائیے، وہ اچھی چیز کر لیجئے. جیسی تقریر کرنا چاہتے ہیں ویسی تقریر کیجئے، جیسی شبیہیں نکالنا چاہتے ہیں شبیہیں نکالیے. یہ عزاداری خود فیصلہ کرے گی کہ آپ کی قائم کردہ رسم قائم رہے یا ختم ہو جائے. اپنی بات کو ٹھوسنے
یہ ذکر حسین جو ہے، یہ عزاداری جو ہے، یہ ہماری قائم کردہ نہیں، کل بھی عرض کر چکا، یہ معصوم ذہنوں کی، اگر یوں سمجھیے کہ الہامی نہ صحیح تب بھی اس فکر کی تخلیق ہے جس فکر میں غلطی کا کوئی گنجائش نہیں.